اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود کی احتیاط روایت حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے مشہور صحابی میں ہیں اور ان صحابہ میں شمار ہیں جو فتوے کے مالک تھے۔ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور حبش کی ہجرت بھی کی تھی۔ تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شریک رہے ہیں اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے حسب النال صاحب الارشادات صاحب المطہرات جو تھے والے تقوی والے وضو کے پانی والے یا القار بھی ان کے ہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت اکثر ان کے سپرد رہتی تھی۔ حضور کا ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ کے میرے امیر بناؤں تو عبداللہ بن مسعود کو بناؤں۔ حضور کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل اسی طرح پڑھنا ہو جس طریقے سے اترائے تو عبداللہ بن مسعود کی طریقے کا موافق پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود وضو حدیث تم سے بیان کرے اس کو سچ سمجھے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب شام سے آئے تو ایک زمانے تک ابن مسعود کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے، اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کی اور ان کے والد کی عمر دراصل حضور کے گھر میں تھی جیسی کہ جس گھر کے آدمیوں کی ہوتی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود کے پاس رہا، میں نے کبھی ان کو حضور کی طرف منسوب کر کے بات کرتا نہیں سنا، لیکن کبھی اگر حضور کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتا تو تعظیم پر کپی آ جاتی تھی۔ عمرو بن محمون کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود کے پاس آتا رہا، میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رنگ بھول گئے اور فرمایا انشاءاللہ یہی فرمایا تھا، اس کے قریب تھا یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ یہ بھی ان حضرات صحابہ کرام کی احتیاط حدیث شریف کے بارے میں اس لیے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجود دیکھ مشاعل حضور کے ارشادات اور حالات ہی سے بناتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بالمقابلے ہم اپنے حالاتیں دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک
بے تحقیق حدیث نقل کر دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں سوچتے کہ حالانکہ حضور کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ فقہ حنفی انہیں عبداللہ بن مسعود زیادہ تر لکھ گئے۔